الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك خبر مبتدأ مقدر أي لم فيه ما ذكر، ولو يشاء الله لانتصر منهم بغير قتال، ولكن أمركم به ليبلو بعضكم ببعض منهم في القتال فيصيب من قتل منهم من الجنة ومنهم من النار. والذين قتلوا وفي قراءة قاتلوا. الآية نزلت يوم أحد، وقد خشى في المسلمين القتل والجراحات في سبيل الله، فلن يضل يحبط أعمالهم، سيهديهم في الدنيا والآخرة إلى ما ينفعهم ويصلح بالهم حالهم فيهما وما في الدنيا من اب آپ کو بتایا تھا کہ اشکال ہے کہ وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یا احسان کرو ان پر یا ان سے فدیہ لے لو. اس میں استحقاق کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ عام طور پر استحقاق ہوتا ہے. اس کے متعدد جوابات بھی ہیں. ایک یہ ہے کہ استحقاق من میں داخل ہے، وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، یا ان پر احسان کرو. احسان کا مطلب کہ ان کو قتل مت کرو، یا مفت میں چھوڑو اور یا غلام بناؤ. تو منن میں یہ داخل ہے. اور اس کے مقابلے میں اما فداءً آیا ہے. تو ایک جواب یہ دیا ہے، یہ جواب بعید ہے. منن کا مطلب مفت میں کھلا چھوڑنا، اور غلام بنانے میں کھلا نہیں چھوڑا. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ کیونکہ استحقاق ہر جگہ نہیں ہوتا، الاستحقاق ممنوع فی العرب، اس لیے استحقاق کا ذکر نہیں ہوا. لیکن یہ جواب بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ استحقاق عرب میں ممنوع ہے. احناف کی نزدیک، سب ائمہ کی نزدیک نہیں ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ اما حصر کے لیے نہیں ہے، جیسے هذا الشيء اما ذهب او فضة، هذا الشيء اما ذهب و اما فضة. ممکن ہے کہ نہ ذهب ہو نہ فضة ہو، ممکن ہے کہ نہ احسان ہو اور نہ فدیہ ہو بلکہ استحقاق ہو. اس پر بھی اشکال ہے کہ اگر استحقاق ہے تو پھر اس کو بیان کرنا چاہیے، بیان کیوں نہیں ہوا؟ اگر ایک آدمی کہا کہ هذا الشيء اما ذهب و اما فضة، تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ فضة و ذهب کے علاوہ کوئی اور ہو. اللہ تعالیٰ کو جو استحقاق معلوم ہے، تو استحقاق کا ذکر پھر کیوں نہیں ہوا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سونا ہے یا چاندی ہے، تو آپ کے خیال میں کوئی اور چیز نہیں، اس لیے دونوں کا ذکر کیا. لیکن یہاں تو اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، علیم بذات الصدور ہے. یہ سب جوابات دیے ہیں. یا ایک جواب یہ دیا ہے کہ استحقاق کا ذکر اس لیے نہیں ہوا لکونہ معلوما، سب کو معلوم ہے اس لیے ذکر نہیں ہوا. احسان کرنا یہ نئی بات ہے کہ ان کو مفت میں چھوڑ دو، فدیہ دے دو، فدیہ لے لو، یہ نئی بات ہے. اس لیے کہ پہلی سورت سورہ انفال میں فدیے کو منع کیا تھا. چونکہ یہ نئی باتیں ہیں اس لیے اس کا ذکر ہوا. اور استحقاق کا ذکر نہیں لکونہ معلوما. ما ملکت ایمانکم، ما ملکت ایمانکم قرآن کریم میں بار بار آتا ہے. اور ما ملکت ایمانکم کا مطلب جو تمہارے غلام ہیں اور تمہارے ہاتھ میں ہے. تو لکونہ معلوما، یہ جواب ذرا اچھا لگتا ہے. اور ایک اور جواب یہ ہے جس کی طرف مولانا شبیر احمد عثمانی نے تفسیر عثمانی میں اشارہ کیا، وہ یہ کہ فشد الوثاق فاما منا. فشد الوثاق کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر بھاگنا چاہتے ہیں، وطن بھاگنا چاہتے ہیں.
فشد الوثاقہ تو آپ ان کی رسی کو مضبوط کر دیں تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں. پھر اگر ان کو گھر بھیجنا مطلوب ہو فإما مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً تو یا ان کو مفت میں بھیج دو یا ان کو فدیہ لے کر کے بھیج دو. تو یہ ان غلاموں کا ذکر ہے جو وطن بھیجے جائیں گے، اور جو وطن نہیں بھیجے جاتے اور ان کو غلام بنایا جاتا ہے اس کا یہاں ذکر ہی نہیں ہے. دوسری آیات میں اس کا ذکر ہے، تو اس لیے نہیں. یہ سب سے اچھا جواب لگتا ہے، اس لیے کہ یہاں ہے فشد الوثاقہ. جب یہ بھاگنا چاہتے ہیں فشد الوثاقہ ان کی رسی کو مضبوط کر دو لئلا یفروا الی الوطن. فإن أردتم إعادتهم إلى الوطن اگر تمام مطلب یہ ہو، ارادہ ہو کہ ان کو وطن کی طرف واپس کریں، تو وطن کی واپسی کے دو طریقے ہیں، یا من ہے یا احسان. اور اگر وطن کی واپسی مطلوب نہ ہو تم کہتے یہ تو ہمارے ساتھ رہیں گے اور غلام کے طور پر رہیں گے، تو اس کا نہ ذکر یہ نفی ہے نہ اس بات ہے، اس کا ذکر دوسری آیات میں ہے. وَإِمَّا مَنًّا تَمُنُّونَ مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا تَفْدُونَ فِدَاءً. اور تفدون یا تفادون کا مطلب فدیے کا معاملہ کرو گے، یعنی فدیہ لوگے. حتی تضع الحرب اوزارہا، اس کی معنی بیان کیے تھے آپ کو. اس کے بعد فرماتے ہیں ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم. ذالک الامر ذالک، معاملہ اسی طرح ہے، معاملہ اسی طرح ہے، یعنی الامر فیہم ما ذکر، یا ذالک یعنی افعلوا بہم ذالک، یہی کام کرو جو مذکور ہے. ولو یشاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لانتصر منہم، ان سے انتقام لیتا بغیر قتال کے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے اوپر پہاڑ گراتا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو سمندر میں ڈالتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قتال کے ذریعے سے ان کے ساتھ معاملہ کیا. ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن تم کو حکم دیا، لیکن امرکم بالقتال لیبلو بعضکم ببعض، تاکہ بعض کا امتحان لے لے بعض کے ساتھ. تو یہ ابتلاء اور امتحان کے لیے ہے. یہ ابتلاء یوں ہے کہ جو صبر کریں اور قتل ہو جائے، شہید ہو جائے تو جنت میں ہوں گے، اور جو کفار مر جائیں تو وہ جہنم میں ہوں گے. اور لیبلو بعضکم ببعض کا یہ مطلب بھی ہے کہ آپس میں قتال کریں گے تو یہ ابتلاء اور امتحان ہے کہ کون قتال کرتا ہے اور کون قتال سے بھاگتا ہے. وَيَسِيرُ مَنْ قُتِلَ مِنْكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَمِنْهُمْ إِلَى النَّارِ مُسْلِمِينَ إِلَى الْجَنَّةِ كُفَّارِ إِلَى النَّارِ. وَالَّذِينَ قُتِلُوا، اور جو لوگ قتل کیے جاتے، الذین قتلوا، اور جو لوگ قتل کیے گئے. ایک قرات میں قاتلو ہے، نزلت یوم احد وقد فشا فی المسلمین القتل والجراحات، جبکہ مسلمانوں میں قتل اور جراحات اور جراحتیں پھیل گئی تھیں. تو ان کے بارے میں یہ کہ جو لوگ قتل کیے گئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں یا زخمی ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع برباد نہیں کرے گا. وَلَن يُضِلَّ لَن يَحْبِطَ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں گے دنیا اور آخرت میں. إِلَى مَا يَنْفَعُهُمْ، ان کی نافع چیزوں کی طرف، یا سَيَهْدِيهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی اعمال کی طرف ان کو ہدایت دیں گے، جنت کے اعمال کی توفیق ان کو دیں گے. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح کریں گے بالہم، ان کی حالت کی اصلاح کریں گے. بعض کہتے ہیں
یصلح بالهم فی القبر والحشر والصراط، قبر حشر صراط میں. اور وما فی الدنیا لمن لم یقتل، اور کوئی اشکال کرے کہ آپ نے کہا کہ جو قتل ہوئے ہیں فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہدایت دیں گے. وہ تو دنیا سے چلے گئے تو پھر دنیا میں ہدایت کیسے دیں گے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں وما فی الدنیا، اور جو دنیا میں ہدایت ہے لمن لم یقتل، یعنی ان کے لیے ہے جو قتل نہیں ہوئے ہیں تو ان کے لیے ہدایت ہے، اور جو قتل ہوئے تو وہ تو جنت میں پہنچ گئے. تو وما فی الدنیا من الہدایت یحصل لمن لم یقتل. تو پھر یہاں قتل کیسے آیا، قتلو کیسے آیا؟ وہ ادرجو فی قتلو تغلیباً، اور قتلو میں وہ درج ہوئی تغلیباً، یعنی مقتولین کو غیر مقتولین پر غلبہ دیا گیا. تو پھر معنی یہ ہوگا والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں یا جن کی شہادت کا ارادہ تھا، قتلوا بالفعل یا قتلوا بالقوہ، تو فلن یضل اعمالهم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. اور سیہدیہم فی الدنیا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دیں گے جو ان میں زندہ ہے، جو ان مقتولین اور مجروحین میں زندہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دیں گے. ویصلح بالهم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حالت کی اصلاح کریں گے فیہما، دنیا اور آخرت میں. تو مقتول بالفعل ہو یا مقتول بالقوہ ہو، ان میں سب آ گئے، جو زندہ ہے وہ بھی آ گئے. اور اگر کوئی کہے نہیں الذین قتلوا، اس سے مراد صرف مقتولین ہے، تو پھر معنی یہ ہے کہ سیہدیہم الی الجنۃ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی طرف راستہ بتائیں گے خوب اچھی طرح. لہم اعرف بطرق الجنت وہم اعرف بنسائہم منکم فی الدنیا، دنیا میں تم کو اتنا پتہ نہیں چلے گا جتنا ان کو معلوم ہوگا کہ میری بیوی کون سی ہے، میرا مکان کون سا ہے. ویصلح بالهم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح فرمائیں گے بالهم، ان کی حالت کو قبر میں، حشر میں، صراط میں ٹھیک کر دیں گے اور ان کو مرتبہ عطا کریں گے. تو پھر دونوں آخرت کے ساتھ مل جائیں گے. بال اصل میں حالت کو کہتے ہیں، اور بال مرتبے کو بھی کہتے ہیں، مرتبہ اور حالت. اور فضیلت کو بھی کہتے ہیں، فضیلت، مرتبہ، سب کو بال کہتے ہیں. اس لیے بال بمعنی حال ہے، اور اکثر اس کا استعمال دنیاوی حالت میں ہوتا ہے. تو چھینک کے جواب میں، چھینک میں کہتے الحمدللہ، دوسرا کہتا یرحمک اللہ، اور پھر جواب میں آتا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ فی امور الآخرۃ ویصلح بالکم، اور آپ کی حالت کو ٹھیک کرے فی امور الدنیا، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کریں. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے. عرفها لهم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے جنت لہم، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت ان کو بتائی ہے اور جنت کا تعارف کرایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو ان کے لیے معرفہ بنایا ہے، نکرہ نہیں بنایا. عرفها لهم، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے مکانات، جنت کے راستے،
خود بخود ان کو بتا دیے. فَيَهْتَدُونَ إِلَىٰ مَسَاكِنِهِمْ، بس وہ راستہ پائیں گے اپنے مساکن کی طرف، منہا جنت میں، اور اپنی بیویوں کی طرف، اور اپنے خدام کی طرف، من غیر استدلال، بغیر پوچھنے کے. استدلال کو میں نے پوچھنا، بغیر طلب دلیل کے، بغیر طلب گائیڈ کے. ان کو گائیڈ کی ضرورت نہیں ہوگی. الدلیل الذی یدل علی الطریق، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہر جگہ استدلال کا وہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دلیل ہے اور دلیل ظنی ہے یا دلیل قطعی ہے. یہاں دلیل سے مراد ہے دلیل الطریق. ایک معنی یہ ہے عرفہا لہم، اللہ تعالیٰ نے خوشبودار بنائے ہیں جنت کو ان کے لیے. عرف خوشبو کو کہتے ہیں، العرف الشدید، تیز خوشبو، فی شرح الترمذی. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کرتے ہو اور رسول کی، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. تو تنصر اللہ یعنی تنصروا دین اللہ، تنصروا رسول اللہ. اللہ کی مدد سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد، اس لیے کہ اللہ کی مدد بظاہر صحیح نہیں ہے تو اللہ کی دین. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی نام نصر اللہ رکھے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ نصر اللہ کے معنی نصر دین اللہ. مصباح اللہ یعنی مصباح دین اللہ، مفتاح اللہ مفتاح دین اللہ، یہ نام سب سے ہی. ینصرکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. علی عدوکم ویثبت اقدامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو، تمہارے پاؤں کو جمائیں گے دین پر اور میدان جنگ میں، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پورا کرو گے. یثبتکم فی المعترک، اللہ تعالیٰ تم کو ثابت قدم رکھے گا پھر معترک میدان جنگ میں، میدان قتال میں. والذین کفروا، اور جو کافر ہے اہل مکہ ہو یا اور ہو، مبتدا ہے جس کی خبر تعیسو ہے، یعنی فتعس لہم، یہ دال علی الخبر ہے. اور خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ والذین کفروا، جو کافر ہے تو تعیسو، وہ ہلاک ہو گئے. ہلاک اور ناکام، ہلاکت کو بھی کہتے ہیں، ناکامی کو بھی کہتے ہیں. اس پر دلالت کرتا ہے فتعس لہم، یعنی یہ دال علی الخبر ہے. فتعسوا تعسا لہم، بس ہلاکت ہے ہلاکت ان کے لیے، یا ناکامی ہے ناکامی ان کے لیے، یا غم ہے ان کے لیے، یا مشقت ہے ان کے لیے، یا قباحت ہے ان کے لیے، یا ذلت ہے ان کے لیے، شقاوت ہے ان کے لیے. یہ سب معنی مفسرین نے لکھے ہیں جو میں نے جلدی جلدی بتائے. ہلاکن وخیبتن وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو جو بظاہر اچھے اعمال تھے گم اور ختم کر دیا. اضل، گم کر دیا، ختم کر دیا ان کے اعمال کو، اس لیے کہ ان کے اعمال شیطان کے لیے تھے. تو یہ فَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ یا خبر ہے یا دعا ہے. اگر یہ خبر ہو تو معنی یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ان کے اعمال ختم ہو جائیں، جیسے فتح حسن بد دعا ہے تو یہ بھی بد دعا. اور یا خبر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو خراب اور برباد کر دیا. ان کے اعمال کیا تھے؟ جب جنگ بدر میں جا رہے تھے تو انہوں نے کافی سارے جانوروں کو جمع کیا، کافی سارے جانوروں کو اور اونٹوں کو ذبح کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو
ان کی اس عمل کو برباد کیا، جس کا ذکر بعد میں آئے گا انشاءاللہ۔ عطف علی تعسو، تعسو یا تعسو اس پر عطف ہے۔ ذالک یہ تعس اور اضلال یعنی یہ ہلاکت اور ناکامی اور یہ اعمال کا ختم کرنا اس لیے ہے کہ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ انہوں نے پسند نہیں کیا قرآن کریم کو جو اللہ نے نازل کیا۔ وہ قرآن کریم جو مشتمل ہے تکالیف پر، یعنی قرآن کریم میں مشقت کے کام ہے، یہ کرو یہ مت کرو، یہ کرو یہ مت کرو۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو حبط کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کیا۔ کیونکہ حبط عمل کفر کے ساتھ لازم ہے، جب آدمی کافر ہے تو اس کا عمل آخرت میں مفید نہیں ہے۔ یا معنی یہ ہے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ مِنَ الْمَكْرِ خلاف المسلمین، مسلمانوں کے خلاف جو انہوں نے مکر و فریب کیا اس کو اللہ نے برباد کیا اور فائدہ نہیں دیا۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، حمزہ اور فا کے درمیان الم یخرجوا فلم یسیروا، کیا یہ نکلے نہیں ہیں پس انہوں نے نہیں دیکھا زمین میں تاکہ دیکھ لیں کہ کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ دمر اللہ علیہم، دمر اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہلاکت ڈالی علیہم ان پر، کیونکہ علا سے پہلے القاء کے معنی ہے یہ دمر، یعنی دمر اللہ القى اللہ الہلاک علیہم، اللہ تعالیٰ نے ہلاکت ڈالی ان پر۔ یا محیطاً مقدر ہے دمر اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہلاکت ڈالی محیطاً علیہم کہ ان پر محیط ہے۔ اہلک انفسہم، ان کے نفسوں کو ہلاک کیا، ان کی اولاد کو ہلاک کیا، مال کو ہلاک کیا۔ وللکافرین امثالها، اور کافروں کے لیے بھی امثالها ان کی عقوبت کا مثل ہے، جیسے عقوبت ان پر آئی تھی ان پر بھی آ جائے گی۔ امثال عاقبت من قبلہم، پہلے والوں کی عاقبت کا مثل امثال ان پر بھی آئیں گی۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لهم، ذالک یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں اور کافروں کو مغلوب کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے بأن اللہ مولی الذین آمنوا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا دوست ہے، ولی دوست اور ناصر۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافرین کے لیے کوئی مولا اور کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہے۔ بلکہ ان کے لیے شیطان ان کے اوپر مسلط ہے اور شیطان ان کا دوست ہے۔ تو یہاں مولا بمانا ناصر اور مولا بمانا دوست ہے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، دوسری جگہ آیا ہے پھر ان کو واپس کیا جائے گا مولا حق کی طرف، وہاں مولا بمانا ناصر اور بمانا دوست ہے، اور مولا بمانا مالک۔ مولا کی بہت سارے معنی آتے ہیں، اس لیے غیر اللہ کے لیے مولا کا لفظ کہنا جائز ہے۔ جیسے مولانا اس کے معنی محترمنا، معزز اور محترم کے معنی میں آتا ہے، اور جب استاد اور بڑی کے لیے مولانا آتا ہے اس کے معنی مولانا منعمنا و محسننا، ہمارے ساتھ محسان کرنے والا۔ مولا بمانا منعم، مولا بمانا محسن بھی آتا ہے۔ مولا کے 22 معنی ہیں، ان میں سے محسن اور منعم بھی ایک معنی ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح والوں کو داخل کرے گی جنتوں میں جن کی نیچے نہریں ہیں۔ والذین کفروا، جو کافر ہیں، یتمتعون، دنیا میں فائدہ اٹھائیں گے۔
وَيَأْكُلُونَ اور کھائیں گے. یأکلون خاص ہے، وَيَتَمَتَّعُونَ عام ہے. وَيَأْكُلُونَ اور کھائیں گے کما تأکل الانعام، یا ما موصولہ ہے، یعنی کالذی تأکلہ الانعام، اس چیز کی طرح جس کو انعام اور جانور کھاتے ہیں. یا ما مصدریہ ہے، کأکل الانعام، جو کافر ہے وہ اس طرح کھاتے ہیں جیسے انعام اور جانور کھاتے ہیں. جیسے جانور بسم اللہ نہیں پڑھتے وہ بھی نہیں پڑھتے، حمد الحمدللہ نہیں، ان کے یہاں بھی نہیں. جانور حلال حرام کی تمیز نہیں، ان میں بھی نہیں. جانور کھڑے ہو کر کھاتے، یہ بھی کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیس لہم ہمت الا بطونہم، جیسے جانوروں کا قصد نہیں ہے مگر پیٹ، و فروجہم اور شہوت. ولا یلتفتون الی الآخرۃ، تو کافروں کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آخرت کی کوئی فکر نہیں، کھانا پینا اور لمبی دور تک کھانا پینا کہ ہمیشہ ہم کھاتے رہیں. النار مثوی لہم، اور نار ان کے لیے ٹھکانا ہے. مثوی ٹھکانا، منزل، مقام، مسیر. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت ساری بستیاں، بستی یعنی بستی والے، ارید بہا اہلہم، یہ اشد قوت، جو طاقت میں زیادتی، یعنی قریت موصوف ہے اور یہ اشد قوت صفت ہے. بہت ساری بستیاں، ایسی بستیاں، یہ اشد قوت من قریتک، جو آپ کی بستی سے زیادہ مضبوط اور طاقتور تھی، یعنی اہل بستی. التی اخرجت کا، جس بستی نے اور جس شہر نے آپ کو نکالا. نکالا یعنی نکلنے پر مجبور ہوئے، نکالا تو نہیں لیکن نکلنے پر مجبور کیا ان کی اذیت کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت نکلے کہ انک احب بلاد اللہ الی لو ان المشرکین لم یخرجوننی یا لم یخرجونی ما خرجت، اگر مشرکین مجھے نہیں نکالتے تو ہم نہیں نکلتے، لیکن مجبور کی. یہ اخرجت کا اس میں قریتن کے لفظ کی رعایت ہے، یعنی قریتن تو اخرجت اور اہل قریہ کی رعایت نہیں ہے. اہلکناہم، بہت ساری بستیاں ہیں، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا. کم من قریتن یہ اشد من قریتک، قوۃ من قریتک مبتدا ہے اور اہلکناہم خبر ہے. اور ہم کے اندر معنی کی رعایت ہے، اس لیے کہ بستی والے مراد ہیں. فلا ناصر لہم، تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں تھا. من اہلاکنا کہ ہمارے ہلاکت سے ان کو بچائے، من اہلاکنا کہ ہلاکت سے ان کو بچائے. افمن کان علی بینۃ من ربہ، حمزہ اور فا کے درمیان جو آتا ہے، ایستوی المؤمن والکافر، کافر مسلمان برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. فمن کان علی بینۃ من ربہ، تو جو لوگ ہوتے ہیں علی بینۃ روشن دلیل پر، من ربہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ زین لہ سوء عملہ، جن کے لیے ان کا برا عمل، جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت اور مزین کر دیا گیا ہو. اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو تب بھی اس کے لیے مزین ہے. زینہ لہ الشیطان، وہ مؤمنین ہے. اور بینہ کا مطلب حجت، برہان، دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ، قرآن کریم، یہ سب بینہ ہے. اور سوء عملہ مزین شیطان ہے. سوء عملہ کیا ہے؟ فرآہ حسنا، وہ اپنے برے عمل کو اچھا دیکھتا ہے. منشیات استعمال کرے گا، کہتے ہیں یہ تو اچھی چیز ہے. بھائی کیسے اچھی چیز ہے؟ اس میں اچھائی تو کوئی بتاؤ. یہ تو کھلی ہوئی بات ہے کہ خراب چیز ہے. جو صحت کو برباد کرے، مال کو برباد کرے، تو وہ کہاں اچھی چیز ہے؟ یا کوئی بھی ہو، شرک کرتے ہیں، معاصی کرتے ہیں، تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ قبیح ہے.
واتبعوا اہواءہم، اور وہ تابعداری کرتے ہیں اپنے خواہشات کی، یعنی اوثان کی اور اصنام کی عبادت کرتے ہیں بے حجت، یہ عبادت الاوثان اے لا مماثلۃ بینہما، ان دونوں میں کوئی برابری ہی نہیں ہو سکتی۔ جیسے یہ برابر نہیں، اسی طرح جنت اور جہنم بھی برابر نہیں۔ اب جنت کی مثال، مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی صفت اور حالت جس کا وعدہ متقین کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو مثل کے معنی الصفت العجیبۃ، فیہا انہار، اس میں انہار ہے۔ اب یہاں اشکال ہے کہ صفت الجنت التی وعد المتقون یہ مبتدا ہے، تو اس کی خبر فیہا انہار نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اگر وہ خبر ہو تو پھر تو ہونا چاہیے جیسے ہم کہیں گے صفت و زید بیاض، زید کی صفت سفیدی ہے، یا صفت و زید کون ہو متقیا، یہ صفت تو اس طرح ہونا چاہیے۔ تو یہ فیہا انہار یہ تو صفت نہیں ہے، یہ تو صفت عجیبہ نہیں ہے۔ فیہا انہار یہ تو نہیں ہے کہ کون الانہار فیہا، یہ آنا چاہیے۔ تو اس لیے حضرات فرماتے ہیں کہ اس کے متعدد توجیہات کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ صفت الجنت التی وعد المتقون ما تسمعون، یہ وہ صفت ہے جو ابھی تم سنو گے، وہ کیا ہے؟ فیہا انہار، یہ ما تسمعون کی تشریح ہو جائے گی۔ اور یا یہ ہے کہ مثل زائد ہے، یعنی الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار، تو جنت کیا ہے؟ انہار والی جگہ ہے۔ اب یہ مبتدا خبر فعل اور فاعل ہو گئے۔ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے انہار والی ہے، فیہا انہار۔ بعض کہتے ہیں تیسری توجہ مثل الجنت التی، یہ ہے مبتدا اور اس کی خبر ہے کمن ہوا خالد، اس جنت یعنی جنت والی کی مثال جس کا وعدہ متقیوں کے ساتھ کیا گیا ہے، تو کمن ہوا خالد یہ اس شخص کی طرح ہے جو خالد فی النار ہو، یعنی مثل اہل الجنت کمن ہوا خالد فی النار، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ معنی ہوگا مثل الجنت یعنی مثل اہل الجنت التی وعد المتقون کمن ہوا خالد۔ بعض کہتے ہیں تقدیر یہ ہے مثل الجنت التی وعد المتقون فیما سیطلا، فیما سیطلا مقدر ہے، یہ انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں اس پانی سے جو پانی بدبودار نہ ہو، متغیر نہ ہو۔ چار چیزوں کا ذکر ہے، انہار من ماء، پھر انہار من لبن، پھر انہار من خمر، پھر انہار من عسل۔ اور ترتیب کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ضروری ہے ما فیہ ما بہ الحیات، اور وہ پانی ہے، پانی کی وجہ سے حیات ہے، اگر پانی نہ ہو تو سب لوگ مر جائیں گے، نہ فصلیں ہوں گی نہ آدمی پیے گا، تو اس کو مقدم فرمایا۔ اور پھر دوسرا نمبر وہ ما فیہ قوت، وہ لبن ہے، دودھ کے اندر قوت ہے، اور جب اس میں چائے کی پتی ڈالے تو قوت ڈبل ہو جائے گی۔ اور نمبر 3 انہار من خمر لذت، خمر اس میں لذت ہے، یعنی آخرت کی خمر میں لذت ہے اور دنیا کی خمر میں تو لذت نہیں، اس میں تو بدبو ہے، جب آدمی ساتھ بیٹھتا ہے تو بدبو آتی ہے۔ اور انہار من عسل مصفی،
یہ ڈبل ہے تو اس کو بعد میں کر دیا. اصل اس میں دوا ہے علاج اور اس کے ساتھ لذت بھی ہے تو اس کو آخر میں رکھا کیونکہ دوائی کی ضرورت کبھی کبھی پڑتی ہے. جس کی ضرورت کبھی کبھی پڑتی ہے وہ آخر میں رکھنا چاہیے. جیسے دوائی کو دور الماری میں رکھتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں کیونکہ اس کی ہر وقت ضرورت. التی وعد المتقون المشترکۃ بین داخلیھا جو جنت مشترک ہے داخلین کے درمیان. مبتدا ہے اس کی خبر ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن. تو پھر یہ مبتدا خبر یوں بنے گا کہ الجنت التی جنت کی مثال یعنی جنت جس کا وعدہ ہوا ہے فیہا انہار فیہا انہار جنت کی یہ صفت ہے کہ اس میں نہریں ہیں من ماء پانی سے غیر آسن جو بدبودار نہیں ہے. آسن بالمد اور اسن بالقسم جیسے ضارب اور حذر یا غیر متغیر بخلاف دنیا کا پانی ویتغیر لعارض. اور نہریں ہوں گی لیکن ایسی نہر نہیں ہوگی جس میں کھدائی ہوتی ہے نیچے بلکہ وہ جنت کی زمین کی اوپر نہر بہتی ہوگی اور اس کی مٹی خوشبودار مشک کی ہوگی. اس کی مٹی اور اس کا گارا اور اس کے پتھر موتیوں کے ہوں گے. انہار من لبن اور حدیث میں آتا ہے کہ نیل اور فرات اور سیحان اور جیحان اور سیحون اور جیحون یہ جنت کی نہریں ہیں یا باقی جنت کی نہریں ہیں. جنت سے اس کا چشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے جنت سے. اور یہ مطلب یہ ہے کہ جو اس کی قرب و جوار میں بڑی بڑی مشائخ اور علماء رہتے ہیں وہ جنت والے ہیں. جو ان کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی جنتی ہیں. تو مصر کو جو ہے فرات اور نیل میں مصر میں علماء گزرے ہیں بہت بڑے بڑے پرانے زمانے میں. اسی طرح فرات عراق میں امام احمد ہو شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا امام ابو حنیفہ ہو وہ اور جو ان کی خدمت کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. اور سیحون اور جیحون یہ دونوں بخارا سمرقند کی طرف ہے تو وہاں کے علماء نے بھی بڑی خدمت کی. انہار من لبن اور دودھ کی نہریں ہیں. من لبن لم یتغیر طعمہ جس کا ذائقہ بدلا ہوا نہ ہو. اور من ماء غیر آسن میں جو غیر آسن آیا ہے اس میں فاعل اس میں دوام کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ پانی کی ضرورت دائماً پڑتی ہے. اور انہار من لبن لم یتغیر طعمہ اس کا طعم متغیر نہ ہو تو اس میں کبھی کبھی کی طرف اشارہ ہے. اس کی ضرورت کبھی کبھی پڑتی ہے. اور لم یتغیر طعمہ یعنی کبھی کبھی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا طعم متغیر نہ ہو اور کبھی کبھی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے طعم کو متغیر کر دیں. تو اگر یہ چاہیں گے تو دہی بنا لیں گے, اگر یہ چاہیں گے تو کریم بنا لیں گے, اگر یہ چاہیں گے تو اور کچھ اس سے بنا لیں گے. اس لیے لم یتغیر طعمہ فعل کا صیغہ آیا کہ دائماً نہیں کبھی کبھی تغیر الطعم مطلوب ہوگا. انہار نہریں ہوں گی لبن سے لم یتغیر طعمہ جس کا ذائقہ متغیر نہیں ہوگا وقتی طور پر لیکن آئندہ متغیر ہو سکتا ہے. آئس کریم بنا سکتے ہیں بخلاف لبن دنیا بخلاف دنیا کے لبن کی. ان وقت سمجھ میں کہ لم یتغیر کہ فعل ہے اور فعل تجدد کے لیے ہوتا ہے اور کبھی کبھی کے لیے آتا ہے. زید یضرب عمرا کا یہ مطلب نہیں ہمیشہ پٹائی کرتا ہے. ایک مرتبہ پٹائی کر دی تو لم یتغیر طعمہ کبھی ہے اور کبھی یتغیر طعمہ ہوگا.
بخلاف دنیا کا دودھ جو خروج ہے من الضروع کیونکہ وہ نکلتے ہیں تھنوں سے. انہار من خمر اور خمر کی نہریں ہوں گی. لذت عین لذت ہے یعنی مصدر کا صیغہ ہے. یعنی زید العجل کی طرح لذت ہے شاربین کے لیے. حمل مبالغتاً ہے یا ذوات لذت لذت والی ہے شاربین پینے والوں کے لیے. بخلاف دنیا کی خمر کیونکہ وہ پینے کے وقت کری ہے اور اس کو لذیذ بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں. اس کے ساتھ جو لوازمات ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں جہاد میں کس طرح کہلاتے ہیں. جب آدمی کے ساتھ کوئی شرابی بیٹھا ہو اکثر ہوتے ہیں. انہار من عسل مصفا اور شہد کی نہریں ہوں گی مصفا. دنیا والے عسل میں تو یہ گوند ملا ہوا ہے اور کبھی اس کے اندر اور چیزیں ملی ہوئی ہیں وہ مصفا صاف ہوگا. بخلاف عسل الدنیا فإنه لخروجه من بطون النحل کیونکہ وہ شہد کے مکھن کے پیٹ سے منہ کے ذریعے سے وخالطه الشمر اس کے ساتھ دودھ ملتا ہے وغیرہ اور چیزیں ملتی ہیں دوسری چیزیں پھر اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور ان کی لیے جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر بحر الماء ہے اور اس میں سے مختلف نہریں نکلتی ہیں. اسی طرح بحر اللبن ہے اس میں سے مختلف نہریں نکلتی ہیں. اعلیٰ القیاس خمر بھی. بخلاف عسل الدنیا یہ ہوگا. ومغفرۃ من ربهم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے. وہ راض عنہم اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. جب اللہ تعالیٰ راضی ہے تو بغیر جب کوئی کسی سے راضی ہو تو میزبان حاضر ہوتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات بھی ہوگی. مع احسانہ علیہ اللہ تعالیٰ نے احسان بھی کیا اور راضی بھی ہے. بما ذکر مذکورہ بالا نعمتوں کے ساتھ. بخلاف سید العبید فی الدنیا دنیا میں غلاموں کا سردار فإنه قد يكون مع احسانہ الیہ ساخطا علیہ کبھی احسان کرتا ہے ناراض رہتا ہے. احسان بھی کرتا ہے ناراض بھی رہتا ہے لیکن وہاں اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. یا اسی طرح دنیا میں اگر کوئی کسی کا مہمان بنے تو میزبان احسان کرے گا. ممکن ہے کہ احسان کرے اور کبھی کبھی ناراض ہو. فمن ہوا خالد اس شخص کی طرح ہوگا جو خالد فی النار نار میں ہمیشہ ہو. اگر کمن ہوا کو مثل الجنت کے لیے خبر کر دے تو پھر تو ٹھیک ہے اور اگر نہ کرے تو پھر مبتدا مقدر ہے. من هو خالد في الجنة كمن هو خالد في النار. من هو خالد في الجنة من هو خالد في النار کی طرف ہو سکتا ہے. یعنی امن هو في هذا النعيم كمن هو خالد. وسقوا ماء حميما اور ان کو ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا شدید الحرارت. فقطع امعاءهم اور کاٹ دے گا امعاءهم ان کی آنتوں کو ان کی انتڑیوں کو. انتڑیاں کہیں آنتیں کہیں کاٹ دے گا شدت حرارت کی وجہ سے. امعاءهم اے مصارینہم مصارینہم ان کی آنتیں. امعاء کا لفظ زیادہ مشہور ہے. فخرجت من ادبارہم پیچھے کے راستے سے نکلیں گے. اور وہ جمع معا بالقصر اور اس کا الف عوض ہے یا سے یعنی اصل میں معین ہے
اس لیے کہ تسنیہ معیان ہے، تسنیہ سے پتہ چلا کہ اصل میں یا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور بعض ان کافروں میں سے ایسے ہیں یستمع الیک، آپ کی بات کو سنتے ہیں، کان لگاتے ہیں۔ جمعے کے خطبے میں جو منافقین ہیں سنتے ہیں، لیکن سننے کے بعد پھر مختلف قسمیں ہیں، یا سنتے ہیں لیکن درمیان میں اٹھ جاتے ہیں، یا سنتے ہیں لیکن التفات اور توجہ نہیں کرتے، یا سنتے ہیں لیکن محفوظ نہیں رکھتے، یا سنتے ہیں یاد بھی کرتے ہیں لیکن استہزاءً کہتے ہیں کہ مسلمانوں آپ کی نبی نے کیا کہا۔ تو بظاہر یہی ہے جو پہلی توجیہ ہے کہ یستمع الیک، کان لگا کر سنتے ہیں لیکن توجہ اور التفات نہیں کرتے، تو پھر بعد میں ان کو معلوم نہیں ہے کہ استاد نے کیا کہا۔ منافقین جیسے کرتے ہیں تو بعض طالب علم بھی اس طرح کرتے ہیں بلا تشبیہ۔ فی خطبۃ الجمعۃ هم المنافقون حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب یہ نکلتے ہیں آپ کے ہاں سے، قالوا للذین اوتوا العلم، ان لوگوں سے کہتے ہیں جن کو علم دیا گیا ہے، یعنی صحابہ کرام جو علم کے لیے بیٹھے تھے، علم حاصل کر رہے تھے، طالب علم تھے، قالوا للذین اوتوا العلم، جو قابل طالب علم ہیں ان سے کہتے ہیں دوسرے طالب علم جو علماء الصحابۃ من ابن مسعود ابن عباس استہزاءً و سخریۃً، استہزاء سخریہ کی ضرورت نہیں ہے جب انہوں نے سنا نہیں، سنا تو ہے لیکن نہ سننے کے برابر ہے، کہتے ہیں ماذا قال آنفا، کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ابھی، اس لیے کہ ان کا وجود کالعدم ہے۔ آنفا بالمد والقصر، قنفا، اور قنف الشیء تقدم، یعنی ماذا قال فی الحالۃ المتقدمہ، ابھی ابھی پہلے کیا کہا، لیکن اسم یہ پھر آنفا ظرف کے معنی میں ہے، ابھی ابھی فیہا فی الوقت الماضی، یعنی الساعۃ ابھی کیا فرمایا، لا یرجع الیہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع نہیں کرتا بلکہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کیا کہا، لا یرجع الیہ، لا یرجع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا لا یرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی هذا الکلام، لیکن پہلا معنی ظاہر ہے کہ حضور کے پاس نہیں جاتا، مسلمانوں سے پوچھتا ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگائی ہے، واتبعوا اہواءہم، اور اپنے خواہشات اور نفاق کی تابعداری کرتے ہیں، اور والذین اہتدوا، جو ہدایت والے ہیں، مؤمنین، زادہم ہدی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کو بڑھایا، علم کو بڑھایا، بصیرت کو بڑھایا، علم کی مجلس سے فائدہ اٹھایا، وآتاہم تقواہم، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے تقوی دیا، الہمہم ما یتقون بہ من النار، بہم نار، نار سے جس چیز کے ساتھ بچتے ہیں وہ ان کے دلوں میں ڈالا، یا آتاہم تقواہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی اور عمل کی توفیق دی، یا آتاہم تقواہم، ثواب تقوی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، آتاہم ثواب تقوی، یا اور معنی بھی ہے۔